پاکستانی سفارتخانہ عمان میں 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی۔ یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان احسن واگن نے کہا کہ 13 جولائی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کا باہمی فرض بنتا ہے کہ اپنے شہداء کی قربانیوں کو اجاگر کریں اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کو دنیا کے سامنے اجاگر کریں۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے کشمیریوں کی قربانیوں کی داستان طویل ہے۔ آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیری ظلم و ستم کا سامنا کرتے ہوئے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ یہ ظالم افواج ہے جو 9 لاکھ سے زیادہ فوج اس وقت کشمیر میں ہے اور بڑے ظلم اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی۔ ہمارا کامل یقین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمارے بھائیوں کی، ہماری بہنوں کی، ہمارے بچوں کی جو قربانی ہے وہ رائیگان ہونے نہیں دی۔ ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے، وہ بائیلیٹرل فورمز ہوں، ملٹی فورمز ہوں، وہ ریجنل فورمز ہوں، ہم اپنے شخصی حیثیت میں ہوں یا اپنے پرسنل کیپیسٹی میں، جہاں پہ بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم یہ آواز اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے جب تک کشمیر آزاد جموں کشمیر کو آزادی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ آواز ہم اٹھاتے ہیں۔ اس موقع پر کوآرڈینیٹر وزیر اعظم آزاد کشمیر برائے اوورسیز کشمیریز کامران مشتاق نے خطاب کرتے ہوئے 13 جولائی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے شاندار پروگرام کے انعقاد پر پاکستانی سفارتخانہ عمان کی تمام انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں۔ میں آج کے اس پروگرام کے انعقاد سے پاکستان حضرت عمان کے تمام جو انتظامیہ ہے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد کیا۔ یقیناً یہ ہم شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جو کشمیر ہے وہ ان کو یاد کرتے ہیں۔ نابلادہ آج کا دن کشمیر کی تاریخ میں اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ 13 جولائی 1931 کو سری نگر جیل کے سامنے 22 کشمیری نوجوانوں نے ایک اذان مکمل ہونے کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی۔